خود ایک بہت یعنی سیٹسفیکشن کا ذریعہ ہے، نہ صرف یہ کہ ماں کی بلکہ بچے کی بھی. دیکھیے کہ جو بچہ 9 مہینے آپ کے پیٹ میں رہا ہے، وہ جب باہر آتا ہے اور آپ ایک دم اس کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوتا ہے. پیدائش خود ایک شوق ہے کہ وہ کہاں سے کہاں آ گیا. تو پھر اسے بالکل اپنے سے کٹ آف کر دینا، یعنی جسمانی ٹچ سے محروم کر دینا، اپنی قربت سے محروم کر دینا، یہ ایک طرح سے ظلم ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بچوں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ بچے کو ماں سے جدا نہ کیا جائے، الگ نہ کیا جائے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک باندی اور اس کے بچے میں تفریق کر دی، یعنی دونوں کو الگ الگ شخصوں کے ہاتھوں بیچ دیا. تو آپ نے اس سے منع کیا اور اس بیع کو رد کر دیا کہ بچہ ماں سے الگ نہ کیا جائے. پھر یہ ہے کہ بچوں کے لیے اچھے ماحول کا انتخاب کرنا چاہیے، یعنی ان کو اچھا ماحول دینا ہماری ذمہ داری ہے. ماں کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ وہ اچھا کھانا بنا دے یا اچھے اسکول میں ڈال دے، بلکہ اس کی اچھی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے اس کو اچھی کمپنی بھی دے. اور یہ کمپنی صرف اس کی اپنی ہی کافی نہیں، اچھے دوستوں کا انتخاب، خاندان میں جو اچھے بااخلاق لوگ ہیں یا بزرگ ہیں یا دیندار لوگ ہیں یا علماء ہیں، ان کی صحبت میں بچے کو لے جانا. اسلاف کی خواتین جو تھیں وہ دودھ پیتے بچوں کو دینی مجالس میں لے کے جاتی تھی، علماء کے پاس لے کے جاتی تھی تاکہ وہ بچپن سے ہی اچھی باتیں سنیں. آج تو آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں ہر چیز موجود ہے. اگر کوئی گھر میں قرات نہیں بھی کرتا تو قرات کی کیسٹس موجود ہیں، اچھے لیکچرز موجود ہیں. اسی طرح عربی، اردو، انگلش، کوئی بھی زبان آپ ان کو سنوانا چاہیں، سکھانا چاہیں تو وہ سب چیزیں موجود ہیں. اس میں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ جب میری نواسی پیدا ہوئی، کیونکہ جب اپنے بچے چھوٹے تھے اس وقت اتنا خیال نہیں آیا، لیکن اوور دا ایئرز جب میں نے دیکھا کہ جو بچے قرآن کے قریب رہ کے پلے بڑھے ان کے مزاج کچھ اور طرح کے تھے، تو جب میری پہلی نواسی پیدا ہوئی تو ہم نے یہ کیا کہ چھوٹا سا جو ڈیجیٹل قرآن ہوتا ہے وہ ہلکی آواز میں اس کے کان کے پاس لگائے رکھتے تھے، دن رات لگا رہتا تھا. جب وہ ایک دفعہ پورا کمپلیٹ ہو جاتا ہم پھر چلا دیتے، پھر دوبارہ. اور 40 دن تک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسٹلی بچے زیادہ تر وقت سوتے رہتے ہیں. اس سارے وقت میں مسلسل وہ قرآن سنتی رہی. میرے بیچ میں نہانا، کھلانا پلانا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جس وقت بھی اس کو لٹاتے، چاہے وہ سو رہی ہوتی جاگ رہی ہوتی، وہ لگا رہتا. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ بچے کے اوپر جو ابتدائی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت بہت زبردست ہوتے ہیں. ان بچوں کے لیے قرآن کا پڑھنا، سیکھنا، سننا اور پھر اس کی مختلف قرات سننا، وہ سارا ایک پسندیدہ کام بن جاتا ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا کہ بچے عربی میں قرآن نہیں پڑھنا چاہتے، انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں، غیر مانوس سی آواز ہے، نہ کبھی ماں نے تلاوت کی تھی، نہ باپ نے کی تھی، نہ گھر میں کوئی ایسا رواج تھا، نہ کہیں قرات کی کیسٹ پلے ہوئی. اس سے زیادہ تو انہوں نے میوزک سنا ہوا ہے. اب ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ لیں، وہ ان بیچاروں کی روح اس سے مانوس ہی نہیں ہے. تو ڈے 1 سے انہیں، ڈے 1 کیا، پیدائش سے پہلے ماں خود زیادہ سے زیادہ سنے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس وقت اس کو سنائے. آج بچے جب پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو ہر طرح کی قیمتی کھلونے ہم لے کر دے دیتے ہیں، تو کہ ایک چھوٹا ڈیجیٹل قرآن خریدنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں. یا اگر وہ نہیں تو ٹیپ ریکارڈر ہی صحیح، کچھ ہی صحیح. اگر کچھ بھی نہیں تو خود تلاوت کیجیے. مجھے یاد ہے کہ جب میری اپنی پہلی بچی پیدا ہوئی تو اس وقت صرف قاری عبد الباسط کی کیسٹس ملا کرتی تھی مارکیٹ میں. میں لاہور میں تھی تو وہاں کی ایک میوزک شاپ سے میں نے قاری عبد الباسط کی کوئی 2-3 کیسٹس لی بہت پہلے. اور پھر میں نے ایک پلیئر لیا اور میں نے کہا کہ یعنی پہلے سے میں تیاری کر رہی تھی کہ یہ 40 دن میں قرآن نہیں پڑھ سکوں گی تو پھر میرا کیا بنے گا. تو جس وقت میں اس کو دودھ پلاتی تو وہ سکون کا ٹائم ہوتا تو میں ساتھ ہی وہ کیسٹ ڈال دیتی اور خود بھی تلاوت سنتی اور اس کو بھی سنواتی، لیکن اس سے زیادہ نہیں سنوائی. یعنی اب جس طرح زیادہ وسائل پیدا ہو رہے ہیں تو ہمیں ان ساری ٹیکنالوجیز کو، ان ساری چیزوں کو دین کے کام کے لیے استعمال کرنا چاہیے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی نئی ایجاد کو، آلے کو شر کے لیے خوب استعمال کر لیا جاتا ہے تو پھر دیندار طبقے کو خیال آتا ہے کہ اچھا اس کا کوئی اسلامی استعمال بھی ہوتا ہے. اور پھر اس وقت وہ سوچتے ہیں کہ وائی ناٹ ڈے 1 سے مختلف ذرائع سے آپ
بچوں کو اچھی چیزیں سکھانے کا طریقہ اختیار کریں. اچھا خیر یہ تجربہ کیا. اس کے بعد جب میری تیسری بیٹی کا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو قرآن مجید سنوانے کے علاوہ اس کو حدیث بھی سنواؤ. اتفاق سے اللہ کے فضل سے ہمیں بخاری کی ایک ریکارڈنگ مل گئی جس میں وہ بہت اچھی آواز میں پوری بخاری کی عربی پڑھی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ اس کو حدیث بھی سنواؤ. پھر اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ اس کو اردو بھی سنواؤ. تو میرے ریاض الصالحین کے جو لیکچرز ہیں میں نے کہا کہ دن کا اس کا ٹائم ٹیبل بنا لو. ایک وقت میں تلاوت سنواؤ, پھر اس کو حدیث سنواؤ, پھر اس کو ریاض الصالحین اردو سنواؤ. پھر جو ہی تھوڑا سا بڑا ہوا تو جو اس کی ہیلپر تھی بچی, تو میں نے اس سے کہا کہ تم اس کو عربی کے جو لیکچرز یوٹیوب پر ہیں وہ سنوانا شروع کرو تاکہ شروع سے ہی اس کو عربی بولنی آئے. کیونکہ بولنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بچے سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. پھر جو بچی اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی وہ ڈچ سپیکنگ تھی, اس کو ڈچ آتی تھی. تو میں نے کہا تم جب بات کرو اس سے ڈچ میں کرو. کیوں؟ تاکہ یہ بچہ, ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جتنی لینگویجز زیادہ آتی ہوں اور اگر دین کا علم بھی ساتھ ہو تو ان لوگوں کو دین کی بات ان کی زبان میں پہنچا سکے. نیت ہے نا, آپ جتنی چاہیں نیتیں کر لیں. بچے بچپن میں 2 منٹ میں جو چیز سیکھ لیتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کے لیے گھنٹوں لگتے ہیں. ہم بچوں کا بچپن ضائع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑا کرائم ہے. یہ سوچ کے ہائے ابھی تو بچہ ہے, اس کو کیا پتا, اسے کیا آتا, اور فضول باتیں سارا دن خود بھی جو کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر, وہی بس وہ سنتے رہتے ہیں. وہ مظلوم اسی میں ہی پلتے ہیں. ماں باپ کی لڑائیاں سن سن کے, جھگڑے سن سن کے, شکوے گلے سن سن کے, یا پھر میوزک یا ٹیلی ویژن. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو لوگ بزرگ ہو گئے ہیں, جو زندگی کے آخری سٹیج پہ ہیں, وہ سارا دن ٹی وی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. اب وہ جب سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں اور اس میں عجیب و غریب چیزیں اور بالکل بے مقصد, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہی بچے بھی سنتے رہتے ہیں. اب گھر میں ایک ماں بیچاری اگر چاہتی بھی ہے کہ بچے کوئی اچھی چیز سنے تو وہ گھر میں ٹی وی کی آوازیں ارلی مارننگ اتنی زور سے گونج رہی ہوتی ہے کہ کچھ اور سننے کی پھر گنجائش ہی نہیں ہوتی. یا پھر بعض ملکوں میں سڑکوں بازاروں پر اتنا میوزک بج رہا ہوتا ہے لاؤڈلی کہ وہ گھروں کے اندر بھی بلا وجہ گھسا چلا آتا ہے, اور بچوں کو وہ سننا پڑتا ہے. یا پھر گاڑیوں میں, بسوں میں, پبلک ٹرانسپورٹ میں ہر طرف میوزک ہی میوزک ہے. تو ان ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ضرور سوچیں کہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں, آپ کیا کر سکتے ہیں. ڈے 1 سے بلکہ اس سے پہلے سے بچے کو اچھا ماحول دینا آپ کا فرض بنتا ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ اکیلے ماں نہیں کر سکتی, اس میں باپ کو بھی ساتھ دینا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات ماں چاہتی ہے کہ بچے کو ایک اچھا ماحول دیا جائے, باپ نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں اس وجہ سے ہم یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے, یہاں سے ایسا نہیں ہو سکتا. کچھ بھی کریں, بیوی کو کم از کم اتنی پرائیویسی ضرور دے دیں کہ وہ اکیلے میں بیٹھ کے بچے کو وہ اچھے اخلاق اور کردار کی باتیں سکھا سکے, بک ریڈنگ کرے, سٹوریز پڑھائے. بچے کو بچپن سے رنگ و برنگ کھلونے خرید کر دینے کی بجائے کتابوں سے مانوس کریں, کتابوں کے ماحول میں رکھیں, کتاب کھول کے اس کے ساتھ پڑھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جو وہ بڑا ہوگا انشاءاللہ وہ لیس ٹربل کریٹر ہوگا. کیونکہ ٹربل میکنگ اس وقت ہوتی ہے جب بچے کے پاس کوئی پروڈکٹیو کام کرنے کو نہیں ہوتا, اور ہم بچہ چھوڑ کے اس کو فضول فالتو کام کرنے میں اور خرابیاں کرنے میں, بدتمیزیاں کرنے میں, توڑ پھوڑ کرنے میں چھوڑ دیتے کہ اچھا بچے ہیں جو مرضی کریں, انہوں نے کچھ تو کرنا ہے, چلو یہی کر لیں. تو اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو صرف اس کو کسی وقت اٹھا کے محبت سے گلے لگا لینا اور پھر اس کو ایک دم اٹھا پھینکنا, پٹکنا, یہ درست نہیں. بعض مائیں چھوٹے ہوتے بھی بچوں کو بہت ہارش ٹریٹمنٹ ان کی ہوتی ہے, اور بعض اوقات مائیں تو نہیں کرتی لیکن آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بڑا غلط رول پلے کرتے ہیں. جو میں نے پہلے دن بات کی تھی کہ بچے سب کی ذمہ داری ہے, یہ صرف ماں کی نہیں ہے, سب کی ہے. ماں کا رول زیادہ ہے, دوسروں کا کم ہے, لیکن جس کا جتنا رول ہے اس کو امانت داری سے اسے ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ماں 100 اچھی باتیں بھی سکھائے گی اور وہ آس پاس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اس کے الٹ جائیں گے تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا.
تو بچے کے ساتھ نرمی برتنا. ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے. اچانک حسن اور حسین آپ کی پشت پہ چڑھ گئے. آپ سر اٹھاتے تو ان کو پیچھے سے نرمی سے پکڑ لیتے. ذرا یہ غور کیجئے بات، نماز میں بچے اوپر چڑھ گئے، آپ جب ہلکے سے اٹھتے اور پیار سے ان کو ایک طرف کرتے، ہٹاتے، کیونکہ سجدے سے اٹھنا تھا. آپ بتائیے ہم کیا کرتے ہیں جب ماں نماز پڑھ رہی ہو، بچہ قریب بھی جانے لگے تو ہم کھینچ کے پیچھے کر لیتے. وہ چمٹتا ہے ماں سے اور ہم کھینچ کھینچ کے پیچھے کر رہے ہوتے. اور اگر وہ اوپر چڑھ جائے تو ماں بعض اوقات کھینچ کے پیچھے پھینکتی. وہ گرے پڑے جو مرضی کہ ہاں اس کو چوٹ لگنے دو تاکہ نصیحت ہو جائے، پھر نہ چڑھے. ارے کہ وہ ماں ہے، ماں کی طرف اس کو پھر آنا ہے، پھر چڑھنا ہے اس کو. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اس وقت شفقت اور نرمی کے ساتھ. اب آپ دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں، اور بڑی ہی شفقت سے ان کو زمین پر رکھ دیتے. پھر جب آپ سجدہ کرتے تو پھر چڑھ جاتے، جب آپ سر اٹھاتے تو پھر ان کو نرمی سے پکڑ کر اتارتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو ان کو اپنی ران پر بٹھاتے، جیسے اتحیات کی پوزیشن ہے تو ان کو اس جگہ بٹھا لیتے، یعنی گود میں بٹھا لیتے. اور حسن حسین دونوں ہی ساتھ ہوتے، کیونکہ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے فوراً کاپی کرتے ہیں. ایک بچہ کچھ کر رہا ہے دوسرا بھی ادھر ہی بھاگے گا. اب ایک چڑھ رہا ہے کندھے پہ تو دوسرا بھی چڑھے گا. جب نماز پڑھ لیتے تو آپ دونوں کو بلا لیتے، ایک کو ایک ران پہ دوسرے کو دوسرے پہ، ایک کو ایک ٹانگ پہ دوسرے کو دوسرے پہ بٹھا لیتے. اور کہتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت زید کے بیٹے جو اسامہ تھے ایک طرف وہ ہوتے. اسامہ کا رنگ سیاہ تھا، حضرت حسن بہت سفید تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے، لیکن دونوں کو ایکولی آپ محبت سے اپنے پاس بٹھاتے، کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بھی آپ اپنے بچوں جیسا سلوک کرتے تھے. اور پھر وہی بات یاد رکھیے کہ سب کے بچے ہمارے بچے ہیں. ہماری محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہونی چاہیے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آپ کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان دونوں کو ان کی ماں کے پاس نہ لے جاؤں؟ یعنی آپ نے دونوں کو بٹھایا ہوا تھا. کہا کہ آپ مجھے نہیں دیں، میں انہیں چھوڑ آتا ہوں جا کے. آپ نے فرمایا نہیں، بیٹھے رہنے دو. نہیں. اتنے میں جب بجلی چمکنے لگی، رات کا وقت ہوگا، بجلی چمکنے لگی، تو آپ نے فرمایا تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ دونوں بجلی کی روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے. اب آپ بتائیے کہ کتنا خوبصورت طرز عمل ہے، کتنا خوبصورت معاملہ ہے. اس مثال کو سامنے رکھ کر ہم اپنے رویوں پر غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی اور کے بچوں کے ساتھ؟ کیونکہ بعض اوقات ہم بچے کی مرضی کے خلاف اس کو وہاں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں وہ نہیں جانا چاہتا وہاں اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، دھاڑتا ہے، اور ہمیں کوئی رحم نہیں آتا، اور ہم اس طرح جان چھڑاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے دروازہ بند، جاؤ. پھر یہ ہے کہ بچے کو رونے نہیں دینا چاہیے بہت زیادہ. ٹھیک ہے تھوڑا بہت رونا تو ایک نیچرل بات ہے، لیکن کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور بچے رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور کوئی توجہ نہیں ان کی طرف. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیوں رو رہا ہے؟ تم اس کی نظر کیوں نہیں اتارتے؟ عموماً بچے کسی ریزن سے روتے ہیں، یا بھوک ہوتی ہے، گیلے ہوتے ہیں، یا کوئی ڈرے سہمے ہوتے ہیں، یا کوئی انسیکیورٹی ان کو محسوس ہو رہی ہوتی. لیکن بعض اوقات اس میں سے کوئی ریزن نہیں ہوتی. آپ گلے سے بھی لگائے ہوئے بچے کو، اس کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، وہ گیلا بھی نہیں ہے، کوئی کان میں بھی درد نہیں ہے، obvious ریزن کوئی نظر نہیں آ رہی. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی. نظر لگنے کا مطلب کیا تھا کہ بچے پیارے لگتے ہیں نا، اٹریکٹیو لگتے ہیں، تو محبت سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم وہ نظریں ان کو چپ جاتی ہیں اور اس وجہ سے وہ رونے لگتے ہیں. ہماری باڈی میں اور بھی بہت پاورفل آرگنز ہیں، لیکن سب سے زیادہ پاورفل نگاہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر
انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہیں. کیا مطلب؟ کہ آئز کین کل، اتنا شدید اثر بھی بعض اوقات، یعنی ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے، ایسی تکلیف ہو سکتی ہے انسان کو. اور اونٹ کو ہانڈی میں اتارنے کا مطلب یہ کہ وہ ذبح کر کے اس کو پھر وہ تڑپنے لگتا ہے تو پھر اس کو الٹیمیٹلی ذبح کر دیا جاتا ہے اور اس کا گوشت پکا کے لوگ کھا لیتے ہیں. یہ بات ماؤں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی بچہ ایکسٹرا آرڈنریلی رو رہا ہو، چلا رہا ہو اور ڈسٹرب ہو، بات نہ سن رہا ہو، اینگری ہو، کیونکہ اللہ نے اینگری بچے نہیں پیدا کیے، کوئی ریزن ہوتی ہے ان کے اینگری ہونے کی، تو اس وقت کیا کریں؟ ان پہ دم کریں، ان کی نظر اتاریں. کس چیز کا دم کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. یہ جو ایاک نستعین کتاب ہے نا، اس میں دعا لکھی ہوئی ہے، تو بس یہ پڑھنا کافی ہے. 3 دفعہ پڑھ لیجئے. زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین حاسد اللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کا نام لے کر میں تمہاری یہ نظر اتارتی ہوں اور تمہیں جھاڑتی ہوں، دم کرتی ہوں. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بچے کو فائدہ ہوگا. اگر ابھی بھی نہیں ہو رہا تو آیت الکرسی اور پڑھ لیجئے. ابھی بھی نہیں ہو رہا تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھ لیجئے. سورۃ الفاتحہ پڑھ دیجئے، کافی ہے نا. جتنی دیر بچہ اتنی قرات سنے گا، کام ڈاؤن ہو جائے گا، تکلیف دور ہو جائے گی.